بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریته وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے یہ بڑی وسیع کائنات بنائی اور اس کائنات کو اپنے ہی قبضے میں رکھا، اس کے سارے اختیارات اپنے ہی پاس رکھے، کچھ محدود اختیارات کچھ مخلوق میں دیے، وہ بھی عارضی طور پہ، وہ بھی جب اللہ چاہتے ہیں معطل فرما دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں، لیکن کائنات کے پیدا کرنے والے خالق بھی اللہ، پالنے والے بھی اللہ، نگہبان بھی اللہ، محافظ بھی اللہ، چلانے والے بھی اللہ ہیں۔ اور اللہ نے رب العزت نے جتنی بھی مخلوقیں پیدا کی ان کو زندگی کے گزارنے کے سلیقے ترتیب اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں میں ڈالے۔ آپ کسی بھی جانور کو دیکھ لیں، سمندر کی مخلوق کو دیکھ لیں، زمین کے اندر کے کیڑوں کو دیکھ لیں، آپ پرندوں کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی طرح کی کوئی مخلوق دیکھیں تو اسی زندگی گزارنے کا سلیقہ، کھانے کا سلیقہ، چلنے کا ترتیب کا اور اپنی زندگی گزارنے کا، خوف سے بچنے کا، اپنے آپ کو بچانے کا، اور جو درندے ہیں انہیں مارنے کا، یہ ساری چیزیں انہیں من جانب اللہ سکھائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ چونٹی جو ہے نا، یہ لے کے جاتی ہے دانہ، اور اللہ جل شانہ نے اس کو اتنی سمجھ دی ہے کہ بعض دانے جب اگ جاتے ہیں زمین میں تو ان کو توڑ کے نا دو حصوں میں کر دیتی ہے، اور بعض دانے ایسے ہیں جو دو بھی ہوں تو بھی اگ جاتے ہیں تو چونٹی انہیں چار حصوں میں کر دیتی ہے۔ ہمیں بھی اتنا شاید علم نہیں جتنا چونٹیوں کو علم ہے کہ کون سا دانہ پورا، کون سا آدھا، کون سا چار حصے میں چلتا ہے۔ اسی طرح آپ مکڑی کو دیکھیں، آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں، اس کا شہد کا لے کے آنے والا ترتیب، نظام، یہ ایسا مضبوط ہے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ شہد کے چھتے کے بعد محافظین ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مکھی کسی غلط جگہ سے لے آئے تو اس سے وہ قتل کر دیتے ہیں، شہد میں گندی چیز کو ملاوٹ نہیں ہونے دیتے۔ اتنا پکا، اتنا مضبوط اس کا نظام ہر مخلوق کے لیے۔ اب درندے جو ہیں یہ چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، اور جو درندوں کا شکار ہوتے ہیں ان کو اللہ نے ایسا سینس دیا کہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کیسے۔ اسی طرح یہ جو چڑیاں ہیں، یہ جب بھی کوئی درندہ نکلنے لگتا ہے تو یہ شور ڈال دیتی ہیں، تو سارے جانوروں کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سانپ یا اژدہا نکلتے ہیں تو یہ شور ڈال دیتی ہیں۔ تو ایک نظام، ایک ترتیب ہے۔ اسی طرح ہی اور مخلوق کے اندر بھی اللہ پاک نے ان کے کھانے کا نظام، ان کی اولاد کا نظام، ان کی ترتیب کا نظام ان کو سکھایا گیا ہے، ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ کیا چیز کیسے ہے۔ تیرنے والے تیرتے ہیں، اڑنے والے اڑتے ہیں، چلنے والے چلتے ہیں، یعنی ان کی سمیلز، یہ جانور اور یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے، ان کی سمیلز ہم ان کی اپروچ تک نہیں جا سکتے، اتنی زیادہ ہے، میلوں میل انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ اتنا زبردست ان کا نظام ہے کہ وہ اس پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ مرغابیاں جو ہیں یہ تو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر کرتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں، راستے یاد رہتے ہیں۔ تو سمندروں کے اندر کے جانوروں کا اور اس کے بعد مچھلیوں اور مخلوق کا بھی ایک نظام۔ اس طرح انسان کو بھی اللہ جل شانہ نے زندگی کے گزارنے کے طریقے سلیقے جو سکھائے ہیں ان کی ابتدا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ دنیاوی اعتبار کے بھی جو فن ہیں وہ بھی نبیوں پہ آئے، نبیوں ہی کے ذریعے ہوئے، نبیوں ہی کے ذریعے پہیا جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی ایجاد ہے، حضرت ادریس السلام نے کپڑا
حضرت داؤد السلام نے لوہے کے آزار بنانے، اسی طرح مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے، اور اس کے بعد زندگی گزارنے کے سلیقے، طریقے، اعمال، یہ بھی نبیوں ہی کے ذریعے ہر مخلوق کو، انسانوں کو اپنے ہی دور میں سکھائے گئے۔ اور اسی طرح اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، زندگی اللہ کے حکموں کو گزارنے کے لیے بھی طریقے اور علم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی سکھایا گیا۔ اور الحمدللہ آقا نامدار سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نبوت خاتم النبیین اور قیامت تک کی صبح تک آپ ہی کی یہ قانون ہے، آپ ہی کی ترتیب ہے، تو قرآن مجید جو ایک مکمل ضابطہ حیات کتاب ایسی کسی امت میں نہیں آئی، کوئی بھی اپنے اس میں قائم نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا طریقہ، جنہیں احادیث کی صورت میں وہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس میں زندگی کا ہر لمحہ، ہر ترتیب کو سکھایا، بنانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ صرف دین نہیں، دنیا بھی، اخلاق بھی، مذہب بھی، محبت بھی، اگر دشمنی ہے تو کس حد تک، یعنی ایک ترتیب زندگی کے جو انسانی مزاج میں میاں بیوی کا رشتہ، بہن بھائیوں سے تعلق، ماں باپ سے تعلق، اولاد سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، اپنے وطن والوں سے تعلق، دین نے ہر شعبے میں کمال کیا اور پوری اصلاح کی اور پورا پیغام پہنچایا۔ اب یہ چیزیں سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فقہا نے لکھا ہے اعمال کے اوپر، اعمال کی نسبت سے جو اعمال فرض ہیں، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اب حج سب تو نہیں جا سکتے لیکن فرض ہے، تو اسی طرح ایمان کا جو ہے اقرار کرنا، تو ان میں جو چیزیں فرض ہیں ان کے طریقے کو سیکھنا، ان کے اعمال کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو چیزیں واجب ہیں ان کا علم سیکھنا واجب ہے، جو چیزیں سنت ہیں ان کا سیکھنا سنت ہے، جو مستحب ہیں ان کا سیکھنا مستحب ہے۔ یعنی یہ چیزیں ہماری ضرورت زندگی میں سے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اگر وہ نماز کے فرائض کو اور شرائط کو اور واجبات کو نہیں جانتا تو اسی نماز میں اتنی غلطیاں کر جائے گا کہ اس کی نماز تو پڑھ لے گا لیکن نماز اس کی اللہ کے ہاں اللہ ہی قبول کرے، بظاہر اعتبار میں نماز نہیں ہوتی۔ بعض ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں لوگ نماز میں کرتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو وضو ہی نہیں کرنا آتا، چلو وضو کی ترتیب تو سنت ہے، وضو میں 4 فرائض ہی نہیں جانتا تو ایک فرض بھی رہ جائے تو اس کا وضو نہیں ہے۔ اسی طرح غسل میں 3 فرض ہیں، تو یہ چیزیں سیکھنا ترتیب سے، یہ دین کا سیکھنا ضروریات زندگی ہے، اس کا سیکھنا بھی دین ہے، اور یہ ہم سب کی مرد عورت کی ذمہ داری ہے۔ آقا نامدار سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ نے ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ کیسے کرتے تھے، سنا آپ کیسے فرماتے تھے۔ پھر جو صحابہ یا بعد کے لوگ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ نہیں تھے، وہ دوسروں کو اس کی نقل کرتے اور سیکھتے تھے، اور یہی آج الحمدللہ امت تک تواتر کے اعتبار سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ آج اس دور میں جو خرابیاں جہاں آئی ہیں نا، وہاں ان میں خرابی یہ ہے کہ ہر بندہ علم کو اپنے سٹائل پہ سیکھنا چاہتا ہے یا علم کو اپنے طریقے پہ کرنا چاہتا ہے، جس سے نئے مذہب، نئے فرقے، نئے فتنے اور پھر اعمال کی کیفیت اور برکت نہیں رہتی کہ اس سنت کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو اس سنت کے مطابق جب نہیں ہوں گے تو ان میں وہ نہ قبولیت ہوگی نہ ان کے اندر برکت ہوگی۔ میں بارہا حج کے موقع پہ الحمدللہ اللہ پاک نے بہت دفعہ یہ شہادت دی، پھر عمرے پہ یا ویسے مکہ مکرمہ میں سفر میں بہت لوگوں کو دیکھا، بعض لوگوں نے ساتھ حج کیے ہیں، انہیں طواف کرنے کا سنت طریقہ ہی نہیں آتا، ساتھ حج کیے ہیں، عمرے پتہ نہیں کتنے کی ہوں گے، وہ تو گنتی میں نہیں آتے، طریقہ ہی نہیں آتا کہ سنت طریقہ کیا ہے طواف کرنے کا، کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہی عرفات، مزدلفہ اور کتنے اس طرح ہی یہ جو طواف زیارت جس سے ہوتا ہی نہیں، حج ہی نہیں ہوتا، اور دوسری لیکن پیسہ بھی لگایا، وقت بھی لگایا، محنت بھی کی، لیکن نہ سیکھنے کی وجہ سے، علم کے نہ
سیکھنے کی وجہ سے وہ چیز اللہ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ نہیں بنتی، قرب کا ذریعہ نہیں بنتی۔ تو زندگی کو سیکھنے، اسی طرح ہی آپ اپنی زندگی کے مسائل ترتیب میں جیسے بزرگوں سے مشورہ لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ ان کا تجربہ ہوتا ہے، ان سے آپ سیکھتے ہیں۔ اسی ہی طرح دین کو بھی سیکھنے کے لیے علماء کو اور ایسے لوگوں کو جو دین کے، جن کے عقائد، جن کی ترتیب ٹھیک ہو۔ آج اس دور میں نیٹ کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے اور بلاؤں کے ذریعے جو علم حاصل کیا جا رہا ہے وہ فتنہ بنتا جا رہا ہے، فتنہ بنتا جا رہا ہے۔ تو میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو باقاعدہ خود اور اپنی اولادوں میں اس کا خیال کیا جائے کہ جو سیکھا جا رہا ہے وہ کس ذرائع سے سیکھا جا رہا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھیے کہ جو استاد ہوتا ہے صرف علم نہیں اس کے ساتھ آتا، اس کی بندے کی کیفیت بھی منتقل ہوتی ہے۔ ایک آدمی نیک ہے، صالحین ہے، ورع تقوی والا ہے، جب وہ دنیاوی علم بھی پڑھائے گا، میں اب کالج یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ اسکول کی دنیاوی علم بھی پڑھائے گا نا تو اس کا خلوص، اس کی دینداری کی برکت اس علم کے ساتھ منتقل ہوگی۔ اور اگر قرآن، سنت، اعمال سکھائے گا تو وہ نور علی نور، دو چیزیں نصیب ہوگی۔ اور اگر کوئی بندے کہ جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، یہودی ہے، نصارہ ہے، پارسی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی اور ہے، اگر اس سے آپ دنیاوی علم بھی لینا تو دنیاوی علم تو آتا ہے لیکن اس کے ساتھ معیشت بھی ہوتی ہے۔ اور اگر اس سے آپ قرآن حدیث سیکھیں تو وہ قرآن حدیث تو صرف ایک نشے کی طرح یا ایک مطالعے کی طرح، نہ وہ علم ہے، نہ وہ معرفت ہے، نہ وہ اس سے عمل ہوتا ہے۔ اب دنیا کی کتنی ایسی یونیورسٹیاں ہیں یورپ کی جو پی ایچ ڈی کراتی ہیں اسلام میں، اور ان کے پڑھانے والے عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں۔ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں تو ان کے بعض کے آرٹیکلس کو تو لوگ وہ ان کو لے کے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ان کا رکھنا بن جاتی ہے کہ عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا ایک بڑا باریک ہوتا ہے کہ ان کا اسلام پہ اعتماد، صحابہ پہ اعتماد، علماء پہ اعتماد مجروح کر دو، بس کام بن جائے گا۔ تو اسی اعتبار سے دین کو سیکھنا، دینداروں سے سیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو اللہ کی معرفت چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، تو بھئی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق، بیعت، نسبت رکھنی پڑے گی جنہیں یہ چیز نصیب ہے۔ یہ رواجی پیری اور گدی نشینی اور یہ خاندانوں کا جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس سے اکثر خرابیاں بن رہی ہیں۔ باپ دادا سے وہ پیر صاحب چل رہے ہیں، پیر صاحب کو غسل بھی کرنا نہیں آتا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہے، تو وہ برکات کہاں سے آئیں گی؟ آج یہ جو باطنی امور کی تباہی پھیڑی ہے، اس لیے پھیڑی ہے کہ جن سے باطنی علوم سیکھا جاتا ہے انہیں باطنی علوم نہیں آتا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو برکات ہوتی ہے نا، یہ دربار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتی ہے۔ پھر دربار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشائخ کے ذریعے، 4 سلاسل جو ہیں الحمدللہ چاروں بر حق ہیں، ان کے مشائخ کے ذریعے 3 جو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہیں، ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نقشبندیہ، ان سے آگے مشائخ سے چلتا ہوا آتا ہے۔ اگر آدمی کا ان سے رابطہ نہ ہو تو بھی نہیں چلتا، اور اگر ان سے چل کے آئے تو اگلا آدمی اس کے باطن میں خرابی ہو، سیاہی ہو، گندگی ہو تو وہ آگے نہیں آتا اور آگے منتقل بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خانقاہی نظام خراب ہو گیا۔ ہم دنیاوی علوم کے لیے تو اچھی یونیورسٹی ضرور دیکھتے ہیں، بچے کو داخل کرانا ہے تو ایسی یونیورسٹی ہو کہ جس کا رزلٹ بڑا اچھا آتا ہو، سالانہ رزلٹ بڑا اچھا ہو، وہاں کے بچے بڑے معروف ہوں کہ جو وہاں سے نکلتا ہے بڑا سیکھا ہوا نکلتا ہے۔ ایسے اسکولوں میں کرتے ہیں، کالجز میں کرتے ہیں۔ ایسے کسی بچے کو ہنر سکھانا ہے تو وہاں بھیجتے ہیں کہ جہاں رزلٹ اچھا ملا ہو۔ تو بھی دین کی یہ کیفیت سیکھنے کے لیے بھی تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں سے اللہ کے بندے نکلنے والے ہوں۔ چندہ دے کے اور ہاتھ چوم کے اور گزارے کر کے نہیں ہوتا، یہ بخششیں ایسی نہیں ہوں گی۔ کل یہ غلط فہمی ہے کہ پیر صاحب کی بغل میں وہ لسٹ ہوگی کہ میری مرید ہیں اللہ پاک، وہاں تو بڑوں کی پانی کتنا پانی ہو جائے گا۔ تو بھئی اس اعتبار سے یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت مجدد الحسن رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ولی اللہ کی کیا پہچان ہے، ولی اللہ کون ہوتا ہے، کیا پہچان ہے؟ فرمایا اسے دیکھو ہی، ان لوگوں کو دیکھو جو اس کے پاس اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں،
اگر وہ 4 میں سے 3 ایسے ہیں جن کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سمجھو اس شخص کی صحبت میں برکت ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور جس کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی لوگوں کی کیا اصلاح کرے گا؟ جسے اللہ کا خود ہی قرب نصیب نہیں، جسے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں۔ اب بیعت جو ہوتی ہے ایک ظاہری بیعت عموماً جو اکثر لوگ لیتے ہیں اسے بیعت شریعت کہتے ہیں، جن کو اکثر لوگوں کو اجازت مل جاتی ہے اور لیتے ہیں، تو وہ اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ آدمی کا اس سے تعلق بن جاتا ہے، کوئی تسبیحیں بتا دیتا ہے، کوئی ظاہری ذکر بتا دیتا ہے، ذکر لسانی بتا دیتا ہے، کچھ اعمال بتا دیتا ہے، بعض بہت لمبا چوڑا بتاتے ہیں، بعض کم بتاتے ہیں، کچھ چیزیں یہ کرنی ہے نہیں کرنی، تو یہ ٹھیک ہے، چلتا ہے، چل رہا ہے۔ لیکن جو بیعت سلوک ہے، بیعت طریقت ہے، وہ ایسے کسی شخص کے ہاتھ پہ نہیں کی جا سکتی جب تک وہ اس شخص کو دربار نبوی کی رسائی نہ ہو، وہ خود فناف رسول نہ ہو، اور اس کے اندر یہ استعداد ہو کہ لوگوں کو بھی فناف رسول کرا سکے۔ صرف اس شخص کے ہاتھ میں روحانی بیعت، اس شخص کے ہاتھ میں بیعت طریقت اور سلوک کی بیعت ہوتی ہے۔ جتنے بیعت لیتے ہیں لیتے نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگ چھوٹی موٹی اصلاح ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سلوک سیکھنا چاہتا ہے، اس راستے کو پانا چاہتا ہے، وہ اس کے لطائف منور ہو جائیں، اس کے منازل ہو جائیں، دربار نبوی کی رسائی نصیب ہو جائے، اسے فنا بقا ہو، تو ایسے شخص کے کہ جس کے اندر یہ 2 چیزیں ہوں، ایک وہ خود نصیب ہو، دوسری کہ وہ اس کے اندر استعداد ہو کہ وہ دوسروں کو بھی ایسا بنا سکتا ہو، وہ پارس بن گیا ہو کہ اس سے لگنے والا چیز بھی سونا بن جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ پاک بہت اجر دے وہ شخص جس نے اس خانقاہی نظام کو ایک خاص ترتیب سے نکال کے تبلیغ کی طرح اور ایک خاص حکمت کے تحت اللہ پاک نے اس شخص کے دل میں یہ ڈالی کہ ہر مرد عورت کو یہ چیز نصیب ہو جائے، وہ کچھ شرائط، کچھ پابندیاں، کچھ اعمال، کچھ ترتیب کہ جن کی بدولت سے الحمدللہ یہ نسبت، یہ ترتیب، یہ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، جب تک اللہ چاہیں گے یہ چلے گا، یہ تو اللہ کا نظام ہے، بندوں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہوتی ہے کسی بندے کو کہ میرے اندر یہ وصف آ گیا ہے، اللہ 1 منٹ میں بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے چلانا ہوتا ہے، اللہ پیدا کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں، ایسے ایسے علاقے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہاں بعد اللہ کوئی ایسا بندہ پیدا کر دیتے ہیں، روحانی اس کی تربیت ہو جاتی ہے، ترتیب سیکھ لیتا ہے، اللہ اس کا نظام بنا دیتے ہیں، تو یہ تو چلتا ہے۔ لیکن میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں جو ذکر اذکار کی پابندیاں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے صبح شام کی اعمال کی، حلال کی، حرام سے کی سمجھ، دین کی سمجھ، نمازوں کی ترتیب، قرآن مجید، درود شریف، اور اس کے بعد جھوٹ سے بچنا، وہ برائیوں سے بچنا، یہ ساری چیزیں یکجا ہیں، کچھ چیزیں کرنے والی ہیں، کچھ بچنے والی ہیں۔ جب یہ کیا جائے گا تو یہ نعمت نصیب ہوگی، اور نعمت کا نصیب ہو جانا حتمی نہیں ہے، اس کے بعد اس کی حفاظت کی جائے، اور اصل یہ ہے کہ یہ نعمت اپنے ساتھ دنیا سے لے کے جائے۔ اگر کسی نے پا بھی لی اور ضائع کر دی تو کیا فائدہ؟ کسی کے پاس دنیا سے سب سے امیر آدمی ہے اور بہت امیر ہو گیا اور اس کا ضائع ہو گیا تو اس کے کس کام کا؟ تو یہ بھی جو ہے نا، یہ جب تک آخری سانس میں ساتھ نہیں جائے گا یہ بات نہیں بنے گی۔ یہ ترتیب، یہ پابندیاں، یہ ضابطے جو ہے نا اس کے اصول کے ہیں۔ تو بھی گزارش ہے کہ جب تک 2 ٹائم کا ذکر صبح شام کا، اور اس کے بعد حرام مال، مشکوک مال سے بچا جائے، نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، اور اس کے بعد اعمال، نمازیں اپنے وقت پہ ترتیب کے ساتھ، اور اس کے بعد دوسری اور قطع رحمی سے بچے، حرام سے بچے، جھوٹ سے بچے۔ یہ ساری چیزیں جب لے کے کرے گا اور ترتیب بنائے گا تو انشاءاللہ یہ جو دولت ملی ہے، ملنے کے بعد اللہ پاک کرے گا یہ قائم و دائم رہے گی اور اس کے ساتھ ہی جائے گا۔ تو بھئی جو میں علم کے اعتبار سے کر رہا تھا کہ جیسے ظاہری علم حاصل کرنا، اس کے بغیر آدمی نماز اعمال نہیں کر سکتا، اس طرح باطنی علم کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں جن کو جانا جائے کہ کس سے نقصان ہو جاتا ہے، کیا ترتیب ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ کی ایک برکتیں ہیں، ایک ترتیب ہے،
الحمدللہ اللہ کرے ہمیں اللہ اس میں قائم و دائم رکھے، اور اسی کے ساتھ زندگی اور اسی کے ساتھ موت، اور انہی نیک صالحین کے ساتھ اللہ ہمیں میدان محشر میں جمع فرما دے۔ اللہ پاک ہمارا سب کا خاتمہ ایمان